السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان کی آیات کا نزول اس وقت ہوا جب مشرکین مکہ کے نام حضرت حاطب رضی اللہ بن ابی مطلع کا خط پکڑا گیا تھا، جس میں انہوں نے قبل از وقت دشمن کو مطلع کر دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ کیونکہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ مکہ میں ان کے جو اہل ویال ہے وہ جنگ کے موقع پر محفوظ ہے، اس لیے فرمایا کہ جس آل اولاد کی خاطر تم نے یہ کام ہے وہ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے تمام رشتے تعلقات اور رابطے وہاں توڑ دیے جائیں گے، ہر شخص اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور ایک کو اپنا ہی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی قرابت یا دوستی یا جتا بندی کی خاطر کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے کیے کی سزا اس کو خود ہی بھگتنی ہوگی اور اس کی ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا۔ یعنی ہم تمہارے کافر ہیں، نہ تمہیں حق پر مانتے ہیں، نہ تمہارے دین کو۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو قابل تقلید ہے کہ انہوں نے اپنی کافر مشرک قوم سے صاف بیزاریوں کا تعلق کا اعلان کر دیا تھا، مگر ان کی یہ بات تقلید کے قابل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا اور عملاً اس کے حق میں دعا کی۔ کافروں کے لیے اہل ایمان کے فتنہ بننے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ کافر ان پر غالب آ جائیں اور اپنے غالب کو اس بات کی دلیل قرار دیں کہ ہم حق پر ہیں اور اہل ایمان برسر باطل، یا یہ کہ اہل ایمان پر کافروں کا ظلم و ستم ان کی حد برداشت سے بڑھ جائے اور آخر وہ ان سے دب کر اپنے دین اخلاق کا سودا کرنے پر اتر آئیں، یا یہ کہ دین حق کی نمائندگی کے مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود اہل ایمان میں اس اخلاقی فضیلت سے محروم ہو جو اس مقام کے شان ہو۔ دنیا کو ان کی سیرت و کردار میں بھی وہی عیوب نظر آئے جو جاہلیت کے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سے کافروں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اس دین میں آخر وہ کیا خوبی ہے جو اسے ہمارے کفر پر شرف عطا کرتی ہو۔ اوپر کی آیات میں مسلمان کو اپنے کافر رشتہ داروں سے قطع تعلق کی تلقین کرنے کے بعد یہ امید بھی دلائی گئی ہے کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے جب تمہارے یہی رشتہ دار مسلمان ہو جائیں اور آج کی دشمنی کل پر محبت میں تبدیل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ دعوت نہیں برتتا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ دعوت نہ برتو۔ دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجہ میں رکھنا، دونوں سے ایک ہی سلوک کرنا انصاف نہیں ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حق ہے جنہوں نے یہ ایمان لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا، نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا، مگر جن لوگوں نے ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا، انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دو اور رشتہ دار اور برداری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہوئے انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو۔ صلح حدیبیہ کے بعد اول تو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آتے رہے اور انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا۔ پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوئیں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ وہ واقعی وہی ایمان ہی کے خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں، تو کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے، تو انہیں واپس نہ کیا جائے۔ یہ حکم اس بنا پر دیا گیا کہ معاہدے کی جو شرائط لکھی گئی ہیں تھی ان میں جو رجل کا لفظ لکھا گیا ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت میں آیا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے جو مہر واپس کیے جائیں گے وہی عورتیں ان کے مہر شمار نہ ہوں گے، بلکہ اب جو مسلمان بھی ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ اس کا مہر ادا کرے اور اس سے نکاح کر لے۔ یہ آیت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوئی، جو قریش کے لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے، آپ نے مردوں سے کوہ صفا پر خود بیعت لی اور حضرت عمر رضی اللہ کو اپنی طرف سے مامور فرمایا کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقرار کریں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر مدینہ واپس تشریف لے جا کر آپ نے ایک مقام میں انصار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ اس سے 2 قسم کے بہتان مراد ہے کہ ایک کوئی اور دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمت لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے۔ دوسرے یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی کا جنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے۔ 13ویں آیات۔ اس مختصر فقرے میں 2 بڑے اہم قانونی نکات بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر بھی برائی میں اطاعت کی قید لگائی گئی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امر کی کسی ادنیٰ
ادنا شعبے کی گنجائش بھی نہ تھی کہ آپ کبھی برائی کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اسے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی مخلوق کی اطاعت قانونی خداوندی کی حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی اطاعت معروف کی شرط سے مشروط ہے تو پھر کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے غیر مشروط اور اطاعت کا حکم پہنچے اور اس کے کسی ایسے حکم یا قانون یا ضابطے اور رسم کی پیروی کی جائے جو قانون خداوندی کے خلاف۔ اور دوسری بات جو آئینی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ کہ اس آیت میں 5 منفی احکام دینے کے بعد مثبت حکم صرف ایک ہی دیا گیا کہ وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے وہ بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانۂ جاہلیت کی عورتیں مبتلا تھیں اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا گیا، مگر جہاں تک بلائیوں کا تعلق ہے ان کی کوئی فرصت دیکھ رہا نہیں لیا گیا تم فلاں اعمال کرو گی، بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا کہ جس نیک کام کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی۔ سورہ ممتحنہ اردو ترجمہ تفصیل جزاک اللہ خیر، آگے بھی شیئر کریں۔